آیت نمبر 156۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، اور یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اور دیکھو، اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کا جو ایٹیٹیوڈ یا سوچ ہے موت کے بارے میں وہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہاں پہ دو سفروں کی بات کی گئی ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنی کسی بھی ضرورت کی وجہ سے سفر کیا کرتے تھے، یا پھر مسلمان جو ہیں وہ جہاد کی وجہ سے سفر کیا کرتے تھے، تو اس زمانے کے جو سفر ہوتے تھے وہ ایک طرح سے الوداعی سفر ہی ہوا کرتے تھے، موت کے سفر ہوا کرتے تھے، کیونکہ راستے میں وحشی جانوروں کا ہونا، ڈاکوؤں کا حملہ کر دینا، بھوک پیاس کا ہونا، اور وہ سفر مہینوں پہ اور سالوں کے اوپر محیط ہوتے تھے۔ ایون یہ کہ لوگ تب حج کا سفر بھی کیا کرتے تھے تو وہ حج کے سفر بھی 8 ماہ کے، 6 ماہ کے اور سال کے سفر ہوا کرتے تھے، تو لوگ ایک دوسرے کو ایسے الوداع کرتے تھے کہ جیسے کہ پتہ نہیں واپس آنا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو سفر اس دور کا بہت مشکل تھا۔ لیکن یہاں پہ جو سوچ بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سفر نہ کرتے تو مسلمان جو ہیں وہ احد کے میدان میں شہید نہ ہوتے، اگر وہ مدینے کے اندر سے لڑتے، باہر جا کے نہ لڑتے، تو یہ جہاد جو ہے اس نے ان کو موت دی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ سفر جو مسلمان کرتے ہیں بار بار جہاد کے لیے، اس کی وجہ سے ان کو موت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ان کی سوچ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ سفر کی وجہ سے نہیں آتی، موت جنگ کی وجہ سے نہیں آتی، موت تو انسان کو اس کے گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، منافقین کی مزید یہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ مسلمانوں کو کیا ملا اس سارے سفر سے، جنگ سے، قربانی سے، بھوک پیاس سے، انہیں موتیں دیکھنی پڑی ہیں، انہیں نقصان دیکھنا پڑے، بچوں کو یتیم دیکھنا پڑے، بیویوں کو بیوہ ہونا پڑا ہے، آخر اس ساری ایفرٹ سے ان مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا ملا ہے؟ تو اس طرح کے منافقین کی یہ ساری باتیں کرنا۔ آیت مبارکہ میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ان سے کیوں کرواتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ فرق آتا ہے ایمان کا اور کفر کا، کہ کافر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا بلیم اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے، اگر میں یہ نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، اگر میں ایسے نہ کرتا تو پھر ویسے نہ ہوتا۔ مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات میرے اوپر آ رہے ہیں، اگر یہ میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اگر یہ تمام حالات جو ہیں آپ کی رضا کے ساتھ میرے اوپر آ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہو کہ آپ مجھے ثابت قدم کر دیں۔ تو ایمان والے کو ایک طرح سے سکون مل جاتا ہے، لیکن کافر کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کے دل میں فرسٹریشن ہوتی ہے، اور اس فرسٹریشن میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو آیت مبارکہ میں کافر کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ رویہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ اور بعض اہل علم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اس طرح سے کسی کے دل میں ان باتوں کی حسرت کا ہو جانا، یہ ایک طرح سے ان کے لیے سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی، یہ بے قراری کہ انہیں اپنے حالات کے اوپر، اپنے نقصان کے اوپر جو صبر نہیں آتا ہے، تو گویا کہ یہ صبر نہ آنا بھی ان کے لیے دنیا میں ایک پیشگی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھی اگر ایسے ہی معاملات کے بارے میں کسی قسم کی بے چینی یا بے قراری ہے تو کہیں وہ ہمارے لیے سزا تو نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حالات بھی آپ کی طرف سے ہماری طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں شرح صدر نصیب فرمائے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے اللہ ہی تو ہیں جو کہ زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت صرف ایک دفعہ جو ہمیں ملی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم روزانہ نیند کی صورت میں مر جاتے ہیں اور صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ سائنٹیفکلی بھی آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ روز ہمارے جسم کے اندر سے کتنے سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں، ہماری کتنی سکن جو ہے وہ ہمارے جسم سے روز گرتی ہے، بلکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو تم اپنے گھروں میں جھاڑو دیتے ہو نہ جانے اس میں تمہاری کتنی سکن بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ گرد شامل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کا وجود تو روز جو ہے وہ ڈھل بھی رہا ہوتا ہے اور مر بھی رہا ہوتا ہے، اور روز ہمارے جسم میں بہت کچھ نیا بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جب ہم بیدار ہوتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں موت کے بعد زندگی دی ہے اس کے اوپر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
और इवन जब किसी को हकीकी तौर पे मौत आती है तो हमें जो दुआ सिखाई गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमें ये उस दुआ में कहा जाता है कि तुम ये कहो कि हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, हम भी अनकरीब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लौटने वाले हैं। हम जाने वाले को नहीं इतना फोकस कर रहे होते, बल्कि दुआ में हमें क्या कहा जा रहा है कि हम भी बहुत जल्द इसी सिचुएशन में जो है वो आने वाले हैं। यहाँ से उलमा किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे जो है वो मौत को छुपाया नहीं है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने मौत को जो है वो बार बार बयान किया है। क्यों? इसकी वजह यह है कि मोमिन जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस बात का शऊर रखे कि उसने एक दिन मौत को फेस करना है। हमें मौत से जो है वो डील करना सिखाया गया है, हमें ज़िंदगी की इस हकीकत को फेस करना जो है वो सिखाया गया है। लिहाजा हमें अपनी शरीयत में कितनी बातें ऐसी मिलती हैं कि मैयत को ऐसे गुस्ल देना है, ऐसे कफनाना है, ऐसे खुशबू लगानी है, ऐसे उसको कब्र की तरफ लेके जाना है, उसके लिए ऐसी दुआएं करनी है। और फिर हमें कब्र भी जो है वो सुनाई गई है। इवन ये कि मोमिन को दफन करने से पहले जो है उसके लिए नमाज भी पढ़ो, दुआ भी करो। ये सारा निज़ाम जो हमें बताया गया है, ये सारा मौत से रिलेट बताया गया है, इसलिए कि मौत एक अटल हकीकत है। और हम मौत के तज़किरे सुनना पसंद नहीं करते। हम ये कहते हैं ये डिप्रेशन वाली बातें ना किया करें। हालांकि मौत हमारे लिए डिप्रेशन नहीं है, मौत हमारे लिए ज़िंदगी की एक हकीकत है, और इसी मौत की वजह से ही हमने इस दुनिया से शिफ्ट होकर एक दूसरी दुनिया में जाना है। लिहाजा सिर्फ हम बड़े ही नहीं, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी जो है मौत को ऐसे ही सुनाना और बताना चाहिए, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मौत क्या चीज़ है। क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात इस मौजू से बहुत डरते हैं, मगर बताने का एक तरीका होना चाहिए, एक हिकमत होनी चाहिए कि हमने उनको ये रियलिटी जो है वो बतानी है। क्योंकि हम ये देखते हैं, और ख़ास तौर पर जिन हालात में हम लोग आज रह रहे हैं, अचानक मौतों का होना, माँ बाप का बहुत जल्दी चला जाना, हादसात का हो जाना, तो फिर बाज़ औक़ात ये चीज़ जो है हमें फ़ेस करनी बहुत मुश्किल लगती है, और हम एक जज्बाती दुनिया में कहीं गुम हो जाते हैं। तो कुरान बहुत खूबसूरत किताब है, हकीकत के ऊपर मबनी किताब है। वो हमें ज़िंदगी को भी बताती है और मौत को भी बताती है। और फिर आयत मुबारका के आखिर में कहा गया है कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला की ज़ात उसको देख रही है। यानी इस ज़िंदगी और मौत के दरमियान में जो हमें थोड़ी सी मोहलत और वक्त दिया गया है, दरअसल में ये सबसे बड़ा इम्तिहान और ये सबसे बड़ी आजमाइश है। बस ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त तुम कैसे गुजारोगे। ये बात मैं बारहा मरतबा कह चुकी हूँ कि ये आयत मुबारका के जो एंड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो बात बार बार हमें कही जा रही है कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। ना अल्लाह ताला हमारा माजी देख रहे हैं, ना अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल की बात कर रहे हैं। जो मैं अभी कर रही हूँ, इस वक्त कर रही हूँ, जो मैंने आज किया है, अल्लाह ताला की ज़ात वो देख रही है। जिसे आजकल के दौर में माइंडफुलनेस भी कहा जाता है, और बाकायदा ये प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि इंसान को उसके हाल में रहने का आदी बनाया जाए। क्योंकि इंसान की एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह ये है कि या तो वो माजी में रहता है या फिर वो मुस्तकबिल को सोचता रहता है। जब इंसान हाल में रहेगा तो उसकी जहनी सेहत भी ठीक रहेगी, और ये जितनी भी नफसाती बीमारियां हैं ये उनका बहुत बड़ा हल है। और हम देखते हैं कि अक्सर जगह कुरान पाक के आयत में आखिर में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, जो तुम कर रहे हो हम उसको जानते हैं, जो तुम कर रहे हो हम उसको देख रहे हैं।